الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم إن هذا عدوك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها ففدت لهما سوآتهما. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ابدار. ذکر، بیان، تفسیر قرآن کریم کی 100 مبارک سورتوں میں سے 20ویں سورت کی چل رہی ہے. جو بیان اور ذکر چل رہا ہے اس وقت، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. ان میں سے جس صورت کا مہینوں سے ذکر اور بیان ہو رہا ہے وہ 20ویں صورت ہے، سورہ طٰہٰ. اس کے بعد آئے گی سورہ انبیاء، پھر سورہ حج. اس طرح سے جس واقعے کا، جس یاد دہانی کا آج جن آیات میں ذکر ہونے جا رہا ہے، اس سورہ طٰہٰ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ 5 مرتبہ 5 صورتوں میں ذکر کر چکا ہے. یہ تمیدی کلمات ذرا غور سے سننے کے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی تفسیر کو، یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کو 26 سال ہو گئے. شمسی 26 ہونے جا رہے ہیں، قمری 27واں شروع ہے. 20ویں سورت کی تفسیر چل رہی ہے 27ویں سال میں. یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس نکمے سے یہ کام لے رہا ہے. اس نے عافیت دی، مہلت دی، توفیق دی تو یہ کر رہا ہے. دوسری سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں بھی شروع ہی میں اس کا ذکر ہے. شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہاں سے شروع ہوتا ہے واقعہ. پھر دوسرے نمبر پر سورہ اعراف میں ذکر ہے. تو گویا قرآن کی دوسری صورت میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا. تیسری صورت آل عمران ہے، چوتھی صورت نساء ہے، 5ویں صورت مائدہ ہے، 6ٹھی صورت انعام ہے اور 8ویں صورت اعراف. 9ویں صورت انفال ہے، 10ویں صورت برات یا توبہ ہے، 11ویں صورت یونس ہے، 12ویں صورت ہود ہے اور 13ویں صورت یوسف ہے
اور 14ویں سورت رعد ہے اور پھر 15ویں سورت حجر ہے، جسے لوگ حجر سورہ حجر بھی کہہ دیتے ہیں لوگ. پھر 16ویں سورت نحل ہے، 17ویں سورہ اسرائیل ہے، 18ویں سورت وہ بقرہ فاتحہ نکل گئی، 18ویں سورت مریم ہے، 19ویں سورت مریم ہے، 20ویں سورت طہ ہے. تو سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہوا، سورہ اعراف میں ذکر اس واقعے کا ہے، اور سورہ ہجر میں بھی ہے، اور سورہ اسرائیل میں بھی ہے، تو ہو گئی 4. اور سورہ کہف میں بھی ہے، ہو گئی. کہف چھوڑ گئے تھے، سورہ کہف ہے. سورہ اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے، پھر سورہ مریم ہے، پھر سورہ طہ ہے. 6ٹھے مقام پر ذکر ہو رہا ہے. پہلا سورہ بقرہ میں، دوسرا سورہ اعراف میں، تیسرا سورہ ہجر میں، چوتھا سورہ اسرائیل میں، 5واں سورہ کہف میں، 6ٹھا یہ سورہ طہ میں ذکر ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے پوری انسانیت کے لیے، یہ ہدایت ہے، کسی ایک اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو ان کی اولاد ہے اس کے لیے یہ ہدایت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ میں کچھ تو ضرور سوچتے ہو کہ میری ساری گفتگو جو ہوتی ہے وہ انسانیت کو مخاطب کر کے ہوتی ہے. یہاں پر بھی جو بیان ہے وہ انسانیت کو لے کر کے ہے. یہاں جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ انسان کو کی جا رہی ہے. واقعہ انسان کا ہے، پہلے انسان کا ہے، پہلے انسان سے جو چوک ہوئی اس کا ذکر ہے. پہلے انسان سے جو چوک ہوئی ہے وہ چوک مختلف موقعوں پر. جیسے ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یہی واقعہ ہے. اگر صحیح بات آپ ہے تو یہ ہے کہ 7 جگہ سے زائد اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. 7 جگہ کی آیتوں کو اٹھا کے ترتیب سے جب رکھا جائے گا تو نقشہ بہت صاف ستھرا سامنے آتا ہے. اس 7 جگہ پہ اس واقعے کو ٹکڑوں میں بیان کیا گیا ہے. جس ٹکڑے کی جہاں ضرورت تھی وہاں اس کو بیان کر دیا گیا. جیسے بخاری شریف کتاب ہے حدیث کی، قرآن شریف کے بعد سب سے بڑا مرتبہ دینیات میں، اسلامیات میں بخاری شریف کا مانا جاتا ہے برسہ برس سے. تو بخاری شریف ایسی حدیث کی کتاب ہے، جواب نہیں اس کی جمع اور ترتیب کا. آج کل کے 90% عالموں کی سمجھ سے مابرا. جو عالم فاضل، یہ ویسے والے عالم نہیں، جو باضابطہ مستند درسگاہ کے لوگ ہیں، 90% لوگ جو اس کے حقوق ہیں 90% لوگوں سے ادا نہیں ہے. 90 بھی میری ہوں، ایسا نہیں کہ میں اس پہ چلا گیا ہوں، 10 والے نہیں ہوں. تو وہ جیسے ایک حدیث ہے تو اسی حدیث کو بخاری میں 10 جو ذکر کیا انہوں نے. تو جہاں وہ عنوان قائم کرتے ہیں، ٹاپک قائم کرتے ہیں، ٹاپک ان کو بولتے ہیں ہم لوگ اپنی ترجمہ میں تراجم بخاری. تراجم بخاری، بخاری کے تراجم یعنی عنوانات، ٹاپک. کتنے ٹاپک ہیں بخاری کے؟ تو اسی حساب سے کہ ایک حدیث ہے وہ 6 جگہ نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے. تو جہاں جیسی ضرورت تھی اتنا حصہ لے لیا، وہاں بیان کر دیا. جیسے معراج سے متعلق کی کوئی حدیث ہے تو 10 جگہ انہوں نے ذکر کیا بخاری میں. پیغمبروں سے ملاقات کا اگر آیا تو اتنا حصہ لے لیا جہاں پیغمبروں کی ملاقات دکھائی جا رہی ہے آسمانوں پہ. کہیں نماز کا ذکر آیا فرضیت کا تو اتنا حصہ لے لیا جس میں نماز فرض کی. کہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، تو کہیں قربت کا ذکر آیا کہ قربت خدا سے کتنی ہے آپ کی، تو اتنا حصہ لے لیا جس میں قربت کا ذکر ہے.
اور یہ واقعہ جو ہے ابلیس کی نافرمانی کا، ابلیس کے حکم نہ ماننے کا، یا آدم علی نبینا علیہ السلام کے سامنے نہ جھکنے کا، یہ تو پوری اولاد آدم کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے قیامت تک کے لیے. اس لیے اس کو بار بار اچھا یہ بھی سن لیجیے آپ، ہر جگہ واقعہ ایک ہی ہے لیکن انداز و طریقہ ہر جگہ بدلا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ جہاں جیسا موضوع عنوان تھا اسی طرح بیان کیا گیا. جو لوگ درسگاہ کے ہوتے ہیں، بڑے کلاسز پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں ان طلبہ کو کیا چیز سمجھانا ہے. تو وہ پوری داستان نہیں لاتے ہیں، چونکہ اتنا بولنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو کچھ ایک چیز اٹھا لیتے ہیں اس جگہ کی. اب جو بچہ پہلے دوسرے کلاس کا ہے، چوتھے کلاس کا ہے، تو اسے پوری وہ کہانی سنانا پڑتی ہے، اسے پوری کہانی سنانا پڑتی ہے. لیکن بچہ بالکل ڈاکٹریٹ کا ہے یا ماسٹر کا ہے، تو اسے وہ پوری کہانی سنانا ضرورت نہیں. اسے تو وہ اس کے سب ذہن میں ہے، بس یاد دہانی کے لیے، وہ اتنا حصہ یاد دہانی کے لیے، تاکہ بچے کے ذہن وہاں پہنچ جائے. ایک وہ آدمی کہ جس کے ذہن میں واقعہ ہے ہی نہیں، تو اب ضرورت پوری داستان سنانا پڑے گی. اور ایک یہ واقعہ سن چکا ہے تو اس واقعے میں جو خاص چیز ہے وہ لے لی، بتا دی بس. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دی ہے. اوپر ایک آیت بیان کی گئی تھی پچھلی تفسیروں میں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. پھر آگے آیا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اسی سے مناسب ہے. اور اس سے پہلے ایک آیت بیان کی گئی تھی وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، کہ وعیدیں اور عذاب ہم نے اس میں قرآن میں بار بار کیوں ذکر کیے. وعیدیں، عذاب، سزائیں، دھمکیاں ہم نے بار بار کیوں ذکر کی. پھر اپنے حبیب سے فرمایا بلا تعجل، قرآن پڑھنے میں آپ جلدی مت کریں، جبریل کو پورا سکون سے پڑھ لینے دیجئے، اس کے بعد آپ اس کو ازبر کر لیں گے، ہم کرا دیں گے. بس یہ ہے کہ آپ اتنا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری بارگاہ میں دعا کرو اضافہ علم. اضافہ علم کی دعا یہاں کیوں کرا جا رہی ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا. اسی پہ ہم نے بار بار وعیدیں، بار بار تکرار در تکرار، سزائیں بار بار کیوں بیان کی؟ یہ تحدیدات، یہ واقعات کی تکرار ہم نے بار بار کیوں کی؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَا. ہم نے ایک وصیت، ایک بہت مضبوط عہد آدم سے لیا تھا، وہ بھی بھول گئے تھے. جب آدم بھولے تو ان کی اولاد نہیں بھولے گی. اب جب انسان کی عادت ہے بھول جانا، تو اب چاہیے ضرور کہ کوئی مذکر ہو یاد دلانے والا. عہد کہتے ہیں اصل میں، عہد کہتے ہیں اس حکم کو، اس آرڈر کو جس میں بہت تاکید کی گئی ہو. عہد جیسے عہد و پیمان بولتے ہیں، فلاں کے فلاں بیچ عہد و پیمان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پہلا عہد لیا تھا عالم ارواح میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے. الستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں بزبان ایک زبان بولی تھی، قالو بلا، تو ہی میرا رب ہے.
اسی کو میثاق بولتے، میثاق، وثیقہ، وثیقہ، میثاق وثیقہ بھی ہوتا ہے. جیسے میثاق مدینہ حدیث آتی ہے جس میں اللہ پاک کے پیارے حبیب نے جو معاہدے کیے تھے، عہد پر معاہدے، وثیقہ مہر. عہد کہتے ہیں اس عہد و پیمان کو کہ جس میں وصیت کی جائے اس کی حفاظت کی، کہ دیکھو یہ جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو یا ہم تم سے جو وعدہ لے رہے ہیں، پوری چستی اور پوری توجہ اور پورے مکمل اہتمام سے اس کی حفاظت کرنا. جس کا مطلب ہوتا ہے العہد، عربی میں اس کو کہتے ہیں العہد حفظ الشیء و مراعاتہ حال بعد حال، یا حال بعد حال. عہد نام ہے، عربی میں تعریف کرتے ہیں، عہد نام ہے کسی چیز کی حفاظت اور اس کی نگرانی کرنا حال در حال، ہر حال میں، صبح بھی، شام بھی، 8 بجے بھی، 11 بجے بھی، 9 بجے بھی، حال بعد حال، ہر حالت کے بعد. اور اسی کو کہتے ہیں وثیقہ یا میثاق. قرآن میں اس لفظ کا بھی ذکر آیا ہے. کچھ تو عہد اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں انسانوں سے بس عقلی طور پر، کہ ہماری عقل میں یہ عہد عقلی ہے. انسان کی عقل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر ہے کہ زنا جو ہے وہ انسانیت کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے. سود، یہ ایسا ہے، سود، بیاج، سود پورے انسان سماج کو مفلوق کر دے گا عقلی طور پر. جس سماج میں سود ہوگا، سود بیاج کا لین دین ہوگا، اس میں سماج کا ایک حصہ بالکل کھوکھلا ہو کے رہ جائے گا. تو عہد اللہ تارة يكون بما ركضه في عقولنا وتارة يكون بما امرنا به بكتابه وبسنة رسله. اللہ اکبر. کچھ عہد اللہ تعالیٰ اپنی کتاب یعنی وحی کے ذریعے سے لیتا ہے، وحی پیغمبروں کے پاس بھیجتا ہے، وہ عہد لیتا ہے. کچھ کتاب وحی سے نہیں، پیغمبروں کو الہام کرتا ہے، پیغمبروں کو خواب میں بتاتا ہے. یہ اس لیے ہم 2 چیزوں کے مکلف ہیں، قرآن کے مکلف ہیں اور رسول اللہ کی سنت کے مکلف ہیں. ہمارے دین کی 2 اصل جو ہے بالکل اصل اصول ہیں، 2 اصل جہاں جو ہمارے دینی احکام کا ماخذ ہے، ان میں 2 اصل ہیں. نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث، اور پھر 2 ان کی فرع ہے، اجماع اور چوتھے قیاس. کوئی بھی دینی کام، اور کریے میں پھر ایک بات اور بتاؤں، عقل شعور اس کا نام ہے جب دین کے نام پہ کوئی کام ہمارے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ صاحب یہ دینی کام ہے، یہ بڑا ثواب ہے، کوئی آگے یہ پارٹی، یہ صاحب یہ کام کرو، یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے. تو عقل اس بات کا نام ہے کہ اس سے کہو بھائی اس کی اصل قرآن میں دکھاؤ. وہ کہہ رہا قرآن میں تو پھر حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں نہیں تو پھر چلو صحابہ ثابت کرو، یا پھر اماموں کے امام جو ہے ان سے. اس کے علاوہ جو ہے بدعت ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت سی باتیں ہیں. 10 ایسی باتیں ہیں ہمارے یہاں سنیوں میں ہیں جن کی اصل نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ اجماع میں ملتی ہے، نہ قیاس میں ملتی ہے. یہ عہد اللہ تعالی آدم، حالانکہ اس کی تشریح سورہ اعراف میں بھی کر چکے ہیں، سورہ بقرہ میں تو بہت تفصیل بیان کی، لیکن سورہ بقرہ تفسیر سننے والے تو آدھے نہیں ہو گئے، چوتھائی نہیں ہو گئے. سورہ بقرہ کی تفسیر جن لوگوں نے سنی ہے وہ 24 سال پہلے سنی ہے، 25 سال پہلے. آدم اس دنیا کے پہلے انسان، آدم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا خوبصورت، بڑا حسین گندم گوں
قد آپ کا 7 ہاتھ کا تھا، اسی مناسبت سے سارے اعضاء. آدم بنا عدیم الارض سے. عدیم الارض چونکہ روئے زمین کی ہر جتنے مزاج مٹی کے ہیں زمین پر، جتنے مزاج ہیں، ہر علاقے ہر خطے کی مٹی کی طبیعت مزاج علیحدہ ہوتا ہے. کسی علاقے کی مٹی بھی پیداوار یہ اس کی اچھی ہوتی ہے، کسی میں اس کی اچھی ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گجرات میں اتنی اچھی ہوتی ہیں، یہاں ایپن کو پیدا نہیں ہوں گی اتنی اچھی. ایسی بہت سی چیزیں یہاں والی وہاں اچھی نہیں، تو مزاج ہے مٹی کے. تو سارے مزاجوں کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے عدیم الارض، عدیم مانے عدیم 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 مائدہ، عدیم زمین کا بچھونا بھی کہتے ہیں، اس سے لیا تھا. اسی سے خمیر قالب بنایا تھا، اور اس کے بعد قالب بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد عقل، فہم، فراست اور نطق، جو چیزیں اعلی افضل اشرف ہونے کی لیے ضروری تھیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان میں القاء کر دی. پوری عقل، پوری فہم، پوری سمجھ، پورا شعور، پورا احساس، اچھے برے کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز، سب چیزیں، یہ سارے شعور پیدا کر دیے تھے. اور یہ کہ دستے قدرت سے خود، ذرا قرآن میں پیچھے پڑ چکے ہیں، بتا چکے ہیں ہم، جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے لما منعتا، ارے اس کے سجدے کا تو نے اس کی تعظیم کا انکار کیوں کیا؟ خلقتہ بیدیہ، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے ارے عرش سے کہا کن ہو جا، قلم سے کہا کن ہو جا، کرسی سے کہا کن ہو جا، کن ہو جا. کسی کو بنایا مدبرات امرا سے، فرشتے جو تدبیر عالم کرتے ہیں، لیکن آدم تو وہ ذات ہے، آدم تو وہ مکرم میری مخلوق ہے. خلقتہ بیدیہ، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے، اس کا مطلب کوئی معظم محترم چیز ہے. اور پھر آگے اور جملہ ہے عزت والا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. وَلَقَدْ عَهِدْنَا، عہد کیا تھا وہ عہد بھی یہاں نہیں ذکر ہے، وہ عہد ذکر ہے کہاں؟ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آرام میں بھی ہے. وہ ہے آدم، سورہ بقرہ والا یاد دلا رہا ہوں، اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم، اب تمہارا اکرام، تمہارا احترام، تمہاری تعظیم سجدے کے ذریعے سب پہ ثابت ہو گئی ہے. تم بڑے ہو اور تم اب جنت میں رہو. اسکن انتا، تم وزوجو کا جنہ، دونوں جنت میں. فَقُلَا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں چاہے یہ کھاؤ، چاہے وہ کھاؤ، چاہے یہ کھاؤ، چاہے وہ کھاؤ، چاہے سیب کھاؤ، چاہے انگور کھاؤ، چاہے انار کھاؤ، چاہے پپیتا کھاؤ، جو دل چاہے وہ کھاؤ، لیکن بس یہ کہ بلا تقربا ہذہ الشجرہ. یہ تھا عہد کیا تھا؟ یہ تھا عہد، یہ تھا. اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ واقعہ بار بار قرآن میں ہے یہ، لیکن جس حصے کی جہاں ضرورت تھی اتنے ہی کو یہاں بیان کیا گیا. چونکہ یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْبَعِيدِ، اور دوسرے دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بھول جانا انسان کی فطرت ہے، خسرت ہے، خصلت ہے. چونکہ اس کے باپ بھولے تھے، انسان کے باپ بھولے تھے، سب سے پہلے انسان بھولے تھے.
اور پھسلانا شیطان کی خصلت میں داخل ہے. پھسلانا، ابھی اس کا پھسلانا نہیں بتاؤں، آج نئی بات ہے. ایک ایسی تفسیر ہمارے رکھی تھی کمرے میں، بہت کبھی کبھی دیکھتا ہوں اس کو. تفسیر تصوف کے رنگ میں ہے اصل میں. اس کے ایک دو اقتباس نقل کر کے لایا ہوں. من قبل، دیکھو یہ قرآن تمہارے پاس اب آ رہا ہے. قرآن اترنے سے پہلے، انسانوں کے زمین پر پھیلنے سے پہلے ہم ایک بڑا عہد لے چکے ہیں سارے انسانوں کے باپ سے. فنسیا، وہ بھول گئے تھے. اور ایک قرات اس میں اپنے یہاں نہیں ہے، اپنی قرات حفظ پڑھتے ہیں. دوسری ایک قرات ہے اس میں پڑھا گیا نسیہ کے بجائے نسیہ. تو نسیہ کی بجائے کیا ہے؟ نسیہ. تو اس کا مطلب نکلے گا کہ ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا، فنسیہ، تو انہیں بھلا دیا گیا. یہ معنی بھی صحیح ہے. نسیہ مانے خود بھول گئے، اور نسیہ مانے بھلا دیا گیا. چالاک شاطر آدمی جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ آدمی مجھے یہاں سے پکڑے گا تو دوسری باتوں لگا رہتا ہے، تو اصل چیز بھلا دیتا ہے. یہ ابلیسی خصلت ہے. یہ کیا ہے؟ تو نسیہ تو بھلایا کس نے تھا؟ آدم کو. وہ نسیہ بھی، لیکن ہمارے یہاں امام ہم جو قرات پڑھتے ہیں وہ نسیہ والی ہے. فنسیہ، تو وہ آدم بھول گئے. اس سے پتہ لگا انسان ہر وقت ہر آن اس بات کا محتاج ہے کہ اسے پہم اس کی یاد دہانی کرا جائے. پہم یاد دہانی کرا جائے. اور جو یاد دہانی کرانے والی چیزیں ہیں انہی کو قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے زاجر، منذر، جادر، منذر، واعظ، قارئ. زاجر، منذر، مذکر. جن جگہوں پر مذکر موجود ہیں، جن جگہوں پہ مذکر یا جن خطوں میں مذکر موجود ہیں وہاں مسجدیں بھی بھرتی ہیں، وہاں برائیاں بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ مذکر ہیں. اور ہمارے یہاں مفکر ہیں، ایسی لیکچر دیں گے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. محتاج ہیں ہم اس بات کے، ہم اس بات کے محتاج ہیں. ایک حدیث ہے کہ لو وزنت احلام بنی آدم بحلم آدم لرجح حلمہ. اور پڑھنا، حلم مانے یہاں عقل و فکر. ہمارے آپ کے نبی پیغمبر اسلام نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اولاد کی آدم کی عقلوں کو، ان کی فہم، ان کی فراست کو، ان کی سمجھ کو ایک پلے میں رکھیں اور آدم کی ایک پلے میں عقل و فہم، تو بھاری اور زیادہ کس کی نکلے گی؟ آدم کی. غور کریے، ماں شما کس کھیت کی مولی؟ جس کی عقل، جس کی فکر، جس کی دانائی، جس کی ہوشیاری ساری ذریت کی عقلوں کے برابر، اس پر جب داؤ چل گیا تو ہماری یاد کی کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اگر عقل کو مارنے والی چیزیں ہیں تو دو چیزیں ہیں، ایک صحبت اور ایک غضب. عقل کو دانے والی سب سے زیادہ چیزیں کون ہیں؟ ایک صحبت اور ایک عقل. جب صحبت سوار ہوتی اس وقت بھی بڑے بڑے عقیل و فہیم عقل کھو بیٹھتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسی غضب کا بھوت جب آتا ہے، غصے کا بھوت جب انسان پہ آتا ہے تو اس وقت بھی اس کی عقل سب، اور پھر آدمی ظلم کر دیتا ہے لوگوں پر، غصے میں آتا ہے. ایسے موقع پہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو عالم ظلم کے جرم میں گرفتار ہو جاتا ہے.
اور کریے لو وزنت احلام و بنی آدم، سارے عالموں، سارے مفتیوں، عوام الناس نہیں، سارے عالموں، سارے مفتیوں، سارے فاضلوں، سارے ڈاکٹرز، سارے اولیاء، سمجھے آپ، سارے قطب، غوث، اخواق، صدیق، ابدال، نجبا، ارے ان کی سب کی عقلیں ایک پلے میں، اور آدم کی عقل تو فرماتے نبی لرجھا حلمہ، ان کی عقل کا پلہ، اس کے بعد بھی شیطان کا داؤں ان پر۔ اب ہم خدا کے فضل کے بغیر نہیں بچ سکتے، اس کے داؤں سے، اس کی چال سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایات اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ امام غزالی نے اس مقام پر اسے بولتے ایک کتاب لکھی ہے عربی میں منہاج العابدین، تو اس میں عقبے لکھے، ایک عقبہ لکھا عقبہ ابلیس، گھاٹی، یہ 7 گھاٹیاں پار کرے گا آدمی تو نجات پائے گا۔ کوئی سفر ہے اس میں گھاٹیاں 7 پڑیں گے راستے میں، اب وہ جو 7 پار کر جاؤ تو بتاتے ہیں کہ اس گھاٹی میں یہ بیٹھے ہیں، اس گھاٹی میں وہ بیٹھے ہیں، اس گھاٹی میں وہ بیٹھے ہیں، اس گھاٹی میں وہ بیٹھے ہیں، اور یہ جگہ یہ بیٹھے ہیں ابلیس۔ ہر جگہ لکھتے ہیں اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فنسیا، عقل و فہم میں اعلیٰ تھے لیکن بھول گئے۔ جب بھول گئے تو بھولنے کا مطلب یہ عدم الذکر، یاد نہیں رہا۔ بھولنے مطلب جو اللہ تعالیٰ کی وصیت تھی، وہ وصیت کیا تھی؟ ولا تقربا، ولا تقربا، قریب مت جانا، یہ مت کھانا۔ ورنہ یہ جو ساری آرامیں ہیں، بلا کمائے، بلا محنت، بلا جوتے، بلا گھوڑے، بلا گوندے، بلا پکائے، بلا لوئی کے، بلا سیکے، بلا سمجھا لقمہ بنائے، بلا اس کے، یہ جو آرام بلا چھپر کے، بلا بنیاد کے، بلا لینٹر کے، بلا دیوار کے، نہ سریا خریدنا پڑی، نہ سیمنٹ خریدنا پڑا، نہ اینٹیں خریدنا پڑی، بنی بنائی چھت، بنا بنایا سایہ، بنا بنایا کھانا، بس کھاؤ عیش کرو، یہ سب چلا لائے گا، یہ سب جاتا رہے گا۔ بولو سب کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، بولو ارے یار کر نہیں رہے ہو۔ ایک گاؤں والے دیکھو پہلے 3 مرتبہ جوتتا ہے، پھر پہلے دیسی کھاد ڈالتا ہے، پھر بلاتی کھاد ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد گنا ڈالتا ہے، پھر تھوڑا بندہ پھر 1 مرتبہ کسی لگائے گی۔ دیکھو اس وقت کسی چلا رہے، جاؤ اس گرمی میں دیکھو تو کسی چلاتے ہیں لوگ، تو بیٹھے کسی چلاتے ہیں وہ لوگ جب گاؤں میں، تو ان کی حالت پوچھو جا کے۔ پھر کھاد ڈالتے ہیں، پھر کسی چلاتے ہیں، پھر پانی لگاتے ہیں، پھر کہیں مشکل سے جا کے سمجھا کٹتا ہے دنا، تو پھر بیچارے غریب لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں جاتا، پھر دلال لیتے ہیں، دلالوں کی جھیلتے ہیں، کسی جھیل سے پھر پیسہ ملتا ہے، پھر گیہوں خریدتے ہیں، پھر بنایا جاتا ہے، پھر چھانٹا جاتا ہے، پھر پسانے جاتے ہیں، پھر گھر پہ آتا ہے، پھر چھانا جاتا ہے، پھر گوندا جاتا ہے، پھر لوئی بنتی ہے، پھر سینکا جاتا ہے، تب ڈلیا میں آتا ہے، پھر ہاتھ میں آتا ہے، تب کہیں منہ میں لقمہ جاتا ہے، اور وہاں سب کچھ نہیں ملا۔ سیب بھی ہے، سنترے بھی ہیں، انار بھی ہیں، جو من میں آئے وہ حاضر۔ تو نسیان کا معنی تھا عدم الذکر، یاد نہ رہنا۔ جیسے آپ نے ہم سے کہا حضرت وہ مسئلہ بتا دیجیے، تو میں نے کہا اگلے تو بتا دوں، پھر آپ نے مجھے یاد نہیں رہا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یا آپ نے کہا حضرت، تو میں نے کہا یاد نہیں رہا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یا آپ سے ہم نے کہا جناب بھائی ذرا وہ چل جانا لاہری، میں نے کہا ارے یاد نہیں رہا، یہ اسی کا حصہ ہے، یاد نہیں، اسی کا حصہ ہے، نسیہ کا حصہ ہے، بھلا دیتا ہے۔ وہ تو یہ کہیے کہ صدقہ ہے ہمارے آپ کے نبی کا، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے،
کہ اس امت کی نسیان پہ گرفت نہیں ہے. اس امت پر ارے آدم بھولے ہی تو تھے. آدم نے یہ تھوڑے کہا تھا کہ میں نے ٹھان لی ہے، جب تو نے منع کیا ہے تو اب میں یہ حکم ضرور توڑوں گا. یہ کوئی معاملہ نہیں تھا. ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہم یہ درخت کھائیں گے. بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا. ذرہ برابر ان کے دل میں یہ وہم بھی نہیں تھا کہ میں اس حکم کو نہیں مانوں گا. مطیع و فرما بردار بندے تھے وہ، ایسا نہیں، مطیع و فرما بردار بندے تھے، کوئی ارادہ نہیں تھا. پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی. لیکن قربان جاؤ صحابہ کی دعا اور صحابہ کی گری و جاری. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوهُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. یہ آیت جب نازل ہوئی یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ عربی تھے، وہ تڑپ کے بلک کے رسول اللہ کے پاس آئے. یا اللہ پاک کے حبیب، اللہ تو فرما رہا ہے تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، جو دل میں ہے ہم سب کا حساب لیں گے. جو دل میں ہے، جو دل میں ہے ہم سب کا حساب لیں گے. جو وسوسے نسیان ہیں ان پہ بھی پکڑا جائے گا. تو یا رسول اللہ اگر یہ ہمارے نسیان اور وسوسوں پہ پکڑ ہوئی تو ہم میں تو کوئی نہیں بچے گا، سب خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا اچھا تو کیا تم بھی وہی بات کہنا چاہتے ہو جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کہی تھی کہ سنیں گے مگر مانیں گے نہیں. انہوں نے کہا تھا سمینا واسینا، ہمارے بس کا نہیں ہے یہ حکم مان لیں. جب توریت میں سخت احکام آئے تو بنی اسرائیل کیا بولے؟ سمینا واسینا، سن تو لیا لیکن. جیسے کوئی مولانا تقریر کرے، کوئی خراب آدمی گاؤں ایسا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا وہ سن تو لیکن تمہیں مانے انہیں کچھ نہیں، تمہاری بات ہے. اب تو شہر میں مل جاتے مولانا ہم تو نہیں مانے ہی نہیں. تو کیا تم بھی یہی بات کہنا چاہتے ہو؟ اللہ، صحابہ تو وہ نہیں تھے، صحابہ بنی اسرائیل نہیں تھے، صحابہ موسوی نہیں تھے، محمدی تھے. محمدی غلاموں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو حدیث میں آیا ہے جب صحابہ نے بات کہی رسول اللہ نے فرمایا تو تم بھی ہو گئے. تو اس میں ابو بکر بھی تھے. یہ بات کہنے والوں میں کون لوگ تھے؟ ابو بکر بھی تھے. ابو بکر سے بڑا ان محمد مصطفیٰ کا مطیع ہوا بھی کون ہے امت میں؟ ابو بکر سے اعلیٰ غلامی دینے والا کوئی امت میں نہیں ہوا ہے، کسی امت میں نہیں ہوا، اس امت میں نہیں. وہ بھی کہہ رہے تھے یہ بات. صحابہ اب صحابہ چکے تو آیا ہے حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، صحابہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. آدمی پریشان نا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ ہم سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، جو بھی ہو ہم سنیں گے بھی مانیں گے. تو جبرائیل کو پھر خدا نے بھیجا اور یہ آیت لے کے آگے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا.
یا زبانیں. دیکھیے چونکہ زبان ایک ایسی بات جو دل قبول نہ کر رہا تو زبان تو لڑکھائے گی, اس کو کہنے نہیں لڑکھائے گی. ایک پیر کہے کہ اونٹ کو چھت پہ چڑھاؤ بلا دینے کے, تو اب یار اونٹ کو بلا دینے کون چڑھا لے گا؟ لیکن پھر فرما بردار مرید ہو تو کہے ہم چڑھائیں گے تو زبان نہیں لڑکھائے گی کہ کہنے کو کہہ تو رہے لیکن یہ پورا کیسے کریں گے؟ یہ غریب آدمی مرید کہ اپنے پیر سے حضور آپ بنائیے ادارہ, ہم 50,000 روپیہ دیں گے, اور اس کی 500 روپئے آمدنی نہیں, تو کہنے کو وہ کہہ رہا ہے لیکن وہ کیسے وعدے میں کھڑا اترے گا؟ اللہ اکبر. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے حبیب کے غلاموں کی شان اطاعت یہ ہے, شان فرما برداری یہ ہے کہ عقلیں کہہ رہی ہیں, طبیعتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں کر پائیں گے, اس کے بعد بھی اپنی عقل کو, شہوت کو داب رہے ہیں, طبیعت کو داب رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے بھی, سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی, سنیں گے بھی عمل بھی کریں گے. تو پھر جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ایک آیت نیچے والی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ ہے فضلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے بندوں میں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے جو وہ بجا نہ لا پائیں, طاقت سے باہر نہیں دیں گے. بس اب تم یہ دعا کیا کرو, تم اب یہ دعا تعلیم دی اپنے حبیب کو کہ اپنے غلاموں کی یہ دعا سکھلاؤ, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ نسینا وہی نسیات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علينا كما حملت على الذين من قبلنا پہلے امتیں تھیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ہمارے مالک, ہمارے پروردگار, ہماری پکڑ نہ کرنا, ہماری گرفت نہ کرنا. اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے دھوکے میں کوئی غلطی ہو جائے تو پکڑنا نہیں, لا تؤاخذنا, مجھے پکڑنا نہیں, مواخذہ مت کرنا, مواخذہ نہ کرنا, گڑگڑاؤ. ولا تحمل علینا کما حملت علی الذین, وہ بوجھ ہم پہ مت لاد جو تو نے پہلے والوں پہ ڈالا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور نہ لاد, نہ دینا ہمیں کوئی ایسی مشقت, نہ ہم پہ ڈالنا کوئی ایسی مصیبت, نہ ڈالنا ہم پہ کوئی ایسی پریشانی جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں, ہمارا صبر کا پیمانہ چھلک جائے. واعف عنا, دیکھیے واعف عنا, یہ قرآنی دعا ہے جو ہم نے تھوڑا شرح جو ہماری حقیر کی جو دعا کتاب ہے دعا کی, اس میں پڑھیے, اس کو ہم نے ترجمہ بڑے اسی حساب سے لکھا ہے. اس میں جیسے میں کر رہا ہوں کوشش یہی کری کہ اس میں کتاب تحریر میں بھی وہی انداز آئے, اور حالات و موقع کے حساب سے دعا بہت پڑھنا چاہیے. ایک یہ دعا اور ایک اور دعا اس میں قرآن کی لکھی ہے, علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ دعا بھی بنی اسرائیل نے جب اس فرعون ظلم کر رہا تھا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کرائی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سب سے بڑا تو یہ ہے, یہ بیٹھا ہوا, سب سے بڑا تو کافر یہ جو ہمارے یہاں بیٹھا ہوا نفس. پلنگو اس دہا مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا گر نفس سے مارا, جو ہماری آستین کا سانپ ہے اسے مارا. نسیہ تو حدیث میں آیا رفع عن امت الخطا والنسیان, سرکار فرماتے ہیں ہماری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیے گئے. تو اب غلطی لغزت ان لم یکن سب, اب آمدن نہ ہو, بس آمدن نہیں ہونا چاہیے, قصدن ٹھانی نہ جائے. فرماتا رب ولم نجد لہ عزما,
اور ہم نے ان میں عزم، اس کے تو عزم کا معنی آتا ہے، ایک ہوتا ہے اہتمام، کہ انہوں نے اس وصیت کی حفاظت میں اہتمام نہیں کیا، اہتمام نہیں کیا۔ اگر وہ اہتمام کرتے تو شیطان کبار کامیاب نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ اس معنی یہ ہے کہ ان کا عزم کھانے کا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے ٹھانی نہیں تھی کہ ہم کھائیں گے، پختہ ارادہ نہیں تھا، بس یہ کہ تھوڑی سی چوک ہوئی اور دھیان نہیں دیا، اور جیسا کہ اہتمام پورے شعور کے ساتھ، پورے احساسات کے ساتھ، جسے بولتے تیقظ و تبصر، حدیث قرآن میں ہے تیقظ و تبصر، ہر وقت چوکنا رہنا، ہر وقت بیدار رہنا، ہر وقت ہوش میں رہنا۔ یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ جب تم ہر شخص کو چور سمجھو گے تبھی تمہاری تھیلی بچے گی۔ اس زمانے میں تھیلی اس پہ مانتے تھے، مراد یہ نہیں کہ ہر آدمی چور ہے، مطلب ہر ایک سے کیا ہوشیار رہو۔ تو ایسے ہی انسان ہر لمحہ مارکیٹ، بازار، گھر، کیا پتا بیوی سے کس وقت لڑائی کرا دے، باپ بیٹے میں کب جھگڑا کرا دے، بھائی بھائی میں کب ٹکراؤ کرا دے، پڑوسی پڑوسی میں کب جھگڑا کرا دے۔ دو قومیں رہ رہی ہیں مختلف، اس کی ہیں، کب جھگڑا آپس میں کرا دے، تو سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان اتنی اونچی چیز ہے، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ شیطان جب بھی حملہ کرتا ہے انسان پر تو وہ دیکھتا ہے غفلت میں ہے نہیں ہے، جب غافل پاتا ہے تبھی حملہ کرتا ہے، جب غافل پائے گا اور پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ ابھی شیرازی ہے، بہت صوفی بزرگ، فارسی کے کلام کہتے ہو، ان کی کتاب ہے دیوان حافظ، اس میں ایک بات کہی انہوں نے ہم جیسوں کے لیے، دام سخت است مگر لطف خدا یار شود، جو شیطان نے جال بچھایا ہے وہ تو بہت کرا معاملہ ہے، آسان نہیں ہے۔ دام سخت است مگر لطف خدا یار شود، ورنہ آدم نہ بردہ سرفاز شیطان رجیم۔ سخت سخت جال بچھا رکھا ہے ابلیس نے، اگر خدا کی مدد شامل نہ ہو تو جانتے ہو آدم بھی اپنی گٹھری نہیں بچا پائے گے۔ یہ مطلب اس ترجمہ یہ، ورنہ آدم نہ بردہ سرفا، گٹھری، سرفا نے گٹھری، ورنہ آدم بھی اپنی گٹھری محفوظ نہیں لے جا پائے۔ اور کون؟ وہ جو میں کہہ رہا تھا، جن کی عقل ایک پلے میں ساری اولاد کی عقل، جب وہ گٹھری نہیں بجا پائے، ہماری آپ کی کیا ہوتی؟ یہ عالموں کی، مولویوں کی اپنے آپ کو بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نسیان ایک بیماری ہے انسان میں۔ ایک کتاب ہے تعلیم المتعلم، عالم مولانا کا جو درس ہے، درس نظامی، اس میں وہ پڑھائی جاتی ہے تیسری اور دوسری جماعت میں۔ بعض اداروں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ 9ویں کلاس میں، بعض اداروں میں 10ویں کلاس میں، تیسری جو دوسری مطلب یہ ہوا پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس میں نسیان کے جو اسباب ہیں وہ جسمانی بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ انسان میں نسیان جو پیدا ہوتا ہے، بھول کی بیماری ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت حضرت یاد کرتا ہوں، یاد نہیں رہتا ہے، دعائیں یاد کر لینا، حکم یاد کر لینا، وصیت یاد کر لینا، حدیث، آیت۔ تو کچھ چیزیں مولا علی سے بھی مروی ہیں، یہ ظاہری جو اسباب ہیں بیماری کے، جن سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ آدمی جو فکروں میں رہتا ہے، اس کے اندر بھی بیماری پیدا ہوتی ہے نسیان کی۔
جو گردن کے بال صاف کراتا ہے اس کی بھی اندر بیماری پیدا جاتی ہے، جو پانی پیشاب کرتا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں اس میں بھی انسان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، کھٹا سیب کھانے سے بھی انسان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور چوہوں کا جھوٹا پینے سے بھی بیماری انسان کی پیدا ہوتی ہے، قبروں پہ جو نہیں کتبے لگے ہوتے ان قبروں کے کتبے پڑھنے سے بھی انسان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، مزاروں پہ قبروں پہ لکھے ہوتے ان کے پڑھنے سے بھی بتاتے، جوئے کو زندہ چھوڑنے سے بھی لگتے ہیں بیماری پیدا، جوا ہے زندہ چھوڑ دیں اس سے بھی انسان کی بیماری پیدا، بہت سے لکھے ہیں۔ بہرحال مسواک استعمال کرنے سے نسیان کا علاج، کثرت سے ہر وقت مسواک استعمال کیا جائے یہ اس کا علاج ہے۔ نسیان کثرت بلغم سے بھی نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور باطنی سبب ہے گناہ۔ باطنی سبب کیا ہے؟ گناہ۔ امام شافعی نے اپنے نسیان کی بیماری کی شکایت کی اپنے استاد سے کہ حضور میں حدیثیں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، شقوت الی وقین سوا حفظی، یہ ہے شعر ہے ان کا، میں نے اپنے شیخ امام وقی سے نسیان کی بیماری شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے کہا گناہ چھوڑو گناہ، سب سے پہلا سبب جو باطنی ہے وہ گناہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ جو عہد کیا تھا، وَلَقَدْ عَهَدْنَا وَلَقَدْ عَهَدْنَا، ہم نے عہد لیا تھا آدم سے، وہ تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور یہ درخت مت کھانا تم، باقی جو دل چاہے وہ کھاؤ۔ درخت سے مراد وہی اکثر مفسرین فرمایا درخت خلد ہے، اب یہ کھاد درخت تھا، جن سے درخت سے منع کیا گیا تھا، یہ کھاد درخت سے، یہ مختلف ہیں۔ اس کے بعد ابھی یہ بات یہاں پر چلی رہی تھی کہ آدم پہلے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، تو ابھی اس کو ہم ملاتے ہیں اس سے تھوڑا سا اور، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، واقعہ ابھی پورا ملا نہیں ہے، ملانا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ اور یاد کرو پیارے حبیب، ہم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ علم کی کثرت کی دعا کرو، رب زدنی علما رب زدنی علما پڑھا کرو کثرت سے۔ اب یاد کرو آدم علیہ السلام کو بھول کیسے ہوئی، وہ بھول سنو۔ جب ہم نے کہا تھا آدم کو پیدا کرنے کے بعد، انہیں خلیفہ اپنا بنانے کے بعد، تو کہا تھا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں تم سب آدم کو سجدہ کرو، جو زمین پہ تھے وہ بھی اور جو آسمان پہ تھے وہ بھی، سب سجدہ۔ اسجدوا لآدم، تعظیم کرو سجدے سے، اکرام کرو جھک کر۔ تم نے یہ بات دل میں کیوں ڈالی تھی جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ غور کرنا، دل میں آنے کے بعد جب میں نے تم سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو تم کیا بولے تھے؟ اعتدل فیہا من یفسد الدماء ویسفک الدماء، یفسد ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو خون بہائے گا، لڑائیاں کرے گا، یہ تم نے بات کیوں کہی تھی؟ چلو اب اس کا تدارک کرو، سجدہ کرو۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا سارے فرشتوں سے، زمینی آسمانی سب فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ بہت سے لوگوں کا زمین کے فرشتے تھے، نہیں سب۔ قرآن میں ہے کلہم اجمعون، دوسری جگہ ہے کلہم اجمعون، سب نے کیا تھا، مل کے کیا تھا، صف و صف منبر پر آدم بیٹھے تھے، سب نے کیا تھا، سب نے شیخ استاد مانا تھا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب خدا کا حکم بجا لائے، رب کا حکم بجا لائے، تعظیم میں جھکے، لیکن ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اپنے تکبر کی چادر نہیں پھینکی، اوڑے ہی رہا۔ تکبر کی چادر پھینک دیتا
جھکا دیتا چادر نہیں. ابا سختی، ابا بنے سختی سے انکار. اباؤن ایک ہوتا منع یمنو، امتنا مانے منع کرنا، اور عربی میں یہ کمال ہے عربی زبان کا. ایک ہوتا ہے جیسے قرآن میں یہ نہیں فرمایا امتنا، اس نے منع کر دیا، نہ ابا ہے. ابا ابا کا مطلب ہوتا ہے سختی سے نہیں، بالکل نہیں کر سکتا ہوں. بھائی آپ نے ہم سے کہا کہ حضرت یہ ذرا لے لیجیے، نہیں میں نہیں لوں گا یہ، اور نہیں میں بالکل نہیں لوں گا. تو وہی اس کے لیے بولا تھا ابا. ابا بولا نہیں بالکل نہیں کر سکتا ہوں، بالکل قطعی نہیں کر سکتا ہوں، کہا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. اب وہی وہ نسیا تو فرماتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا دُمٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. یہ آدمیوں کے لیے، آدمیوں کے لیے تو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ دیکھو آدم، جب ہم نے تمہارا اکرام اور تمہاری تعظیم کرائی تھی فرشتوں سے تو سب نے کیا تھا، لیکن جو تمہارا ازلی دشمن ہے اس نے نہیں کیا تھا، تو اس کی دشمنی تو تم سے ظاہر ہو گئی تھی. اور پھر ہم نے بابر بھی کرا دی کہ اے آدم دیکھو، اے آدم یہ حقیر سا انسان، حقیر سی شے، حقیر سی مخلوق، ذرا سی آگ کی چنگاری، سنو سنو یہ تمہاری بھی دشمن ہے، تمہاری بیوی کی بھی دشمن ہے. بتاؤ اس کی دشمنی دیکھ چکے ہو، اس کی دشمنی دیکھ چکے آپ، بتا بھی دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر پھندے میں پھنسے. غور کریے. میں نے کہا اے آدم دیکھو یہ ذرا سی چنگاری، ذرا سی چنگاری، یہ کیا عدو لک ولزوجک، تمہاری زوجہ حوا دونوں کا یہ بھی دشمن ہے، حسد اس کے رگ رگ میں ہے تمہاری طرف سے، رگ رگ میں تمہاری اس کا حسد ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بارش کی تھی نعمتوں کی آدم پر، اس لیے وہ حاسد ہو گیا تھا. جس پر خدا کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اس کے حاسد ضرور ہوتے ہیں. جو منعم ہوتا ہے خدا کا، خدا کے انعامات جس پہ ہوتے ہیں اس کے حاسد ضرور ہوتے ہیں. اسے بچ بچ کے چلنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. جتنے زیادہ انعام ہوں گے اتنے زیادہ حاسد ہوں گے، اور وہ حاسد اس کی ہلاکت. اور ایک سبب یہ بھی تھا، چونکہ آدم تو بھی پیدا کیے گئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس شیخ جاہل تھا اور آدم جوان عالم تھے. ابلیس شیخ جاہل تھا. گاؤں میں جب کوئی لڑکا نوجوان عالم پہنچ جائے صحیح ہو بعمل، تو سب سے پہلے پرانے بوڑھے جو ہے اگر وہ نئی باتیں بتا نا تو پرانے بھائی تو نیا ان کا لونڈا آ گیا، تو کلو لونڈا ہے جو کل سے آ گئے، تو سب سے پہلے پرانے بوڑھے بحال ہوتے تھے. اسی بولتے شیخ جاہل. ابلیس والے کہا گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں انہو، آپ لوگ کو بزرگ اس کو اپنی طرف نہ لے جائیں، اپنی طرف کوئی بوڑھا نہ لے جائے اس کو. ابلیس شیخن جاہلن انہو کانا شابن عالمن، آدم جو تھے نوجوان عالم تھے، ابلیس شیخ بہت پرانا تھا نا، پرانا بوڑھا جاہل تھا. لوگ کہتے ہیں ابلیس عالم تھا، مال نہیں جاہل تھا. کم لوگ کہتے ابلیس عالم نہیں، عالم جاہل تھا. عالم ہوتا تو انکار کرتا. پھر دنیا میں لوگ تو یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں ابلیس معلم الملکوت تھا، نہیں جاہل تھا، جاہل بڈھا تھا ابلیس جاہل تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں، جیسے مکے والے ابو جہل کو کہتے ہیں ابو الحکم، کیا کہتے تھے؟ بہت اچھا فرمایا رسول اللہ فرمایا ابو جہل ہے یہ، ابو الحکم ہے یہ. تو ایسا رسول اللہ کے زبان میں نکلا کہ اس کی وہ کنیت بھول کر سب ابو جہل ہی کہنے لگے. قیامت تک ابو جہل ہی کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ابو سنیے فلا یخرجکن من الجنہ، یہ ہے
تو دیکھو یہ آدم تمہارا اور تمہاری بیوی کا یہ دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ جو ادھر نہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، سیب، سنترے، انگور، انار، کیلے، یہ وہ، ارے پوری دنیا میں، امریکہ، برطانیہ میں اور عرب میں ایسے کیلے نہ ملے جو جنت کے کیلے۔ ارے یہ کیلے کھاؤ، بلا جوتے گوڑے، بلا پانی لگائے، بلا دوا چھڑکے کھاؤ۔ فلا یخرجنکن من الجنہ، تو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ ابلیس کی دشمنی تین وجہ، ایک تو حسد تھا، دوسرے یہ کہ وہ جاہل تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ مٹی سے نہیں تھا، آگ سے تھا۔ یہ تین وجہ تھیں اس کی دشمنی کی، آدم مٹی سے، ابلیس آگ سے۔ اس لیے وہ تو ترجمہ سے یہ کریں گے آپ لوگ جب بھی گئے تو تم دونوں کو کہیں وہ جنت سے نہ نکلوا دے۔ نکالنے والا تو حقیقت میں اللہ ہے، لیکن سبب کون بنے گا؟ فلا یخرجنکما من الجنہ، وہ تمہیں کہیں جنت سے نہ نکلوا دے، اور جنت سے نکلے نہیں فتشقى، تو مشقتوں پڑ جاؤ، مشقتوں میں۔ اور ایسی مشقتیں پھر آدمی گیا گلف گیا یا امریکہ گیا، وہاں بڑھیا آفس میں رہ رہا تھا اور بیوی نہیں مانی، زبردستی اس نے ٹیڑے بیڑے کر کے، اور کب وہ نوکری ٹھاڑ سے اے سی میں بیٹھتا تھا اور 5 گھنٹے کام کرتا تھا اور 2 لاکھ کا پیکیج ملتا تھا، اور نہیں مانی، اس نے بلا لیا، نہیں یہی رہا کہ میں تو یہ گاؤں میں رہا کر کے۔ اب وہ بیچارہ MCA کیا ہوا آدمی اب کھیتی کر رہا ہے، وہاں لوگ 2 لاکھ مہینے ملتے تھے، اور یہاں وہ ہل چلا رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، ایک بیوی نے اسے کتنی مشقتوں میں ڈال دیا۔ اور وہاں تو خدا کا فضل تھا، نوکری بھی نہیں تھی، پیکیج تھوڑا تو خدائی فضل تھا وہاں جنت میں، خدائی فضل تھا۔ نہ جوتنا ہے، نہ بونا ہے، نہ کاٹنا ہے، نہ پیسنا ہے، نہ گوندنا ہے، نہ پکانا ہے، بلا سب پکی پکائی، گندی گدائی، سب بالکل تیار، بس دل میں آئے حاضر۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ فلا تشقى مانے وہ نہیں، شقی مانے بدبخت نہیں، کوئی پیغمبر بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ فلا تشقى، بعض لوگ ایسے ہیں ترجمہ کرنے والے جو پیغمبروں کی تعظیم کا دھیان نہیں رکھتے، اسے ترجمہ میں یہاں کر رہا ہوں، مشقت پہ پڑ جاؤ، جنت سے آئے نہیں مشقت پہ پڑے نہیں۔ جنت راحت کی جگہ ہے، دنیا مشقت کی جگہ۔ چلیے اب اس کی مکاری کیسے ہوئی وہ ہم بتائیں گے اگلے اتوار کو۔ وہ آیتیں ہیں کیسے آتا ہے، فوسوس الیہ الشیطان، تو اس نے پھسکی ماری، تو اب پھسکی کیسے پہنچی وہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔